اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، مجلس ایصال ثواب ہے اور ہمارے دل غمزدہ ہیں، محزون ہیں ایک ایسے جوان سال بیٹے کے فراق میں جس کی جدائی صدمہ جانکا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے ہر غم کا علاج اور مداوا ذکر اہل بیت ہے، مصائب اہل بیت اطہار ہیں، اور اس مجلس عزا کا انعقاد بھی اسی لیے کیا گیا ہے مرحوم کی ترویح روح اور عزیز و اقربا اور والدین کو پروردگار متعال صبر عنایت فرمائے اور اس مجلس کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچے، شفاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام اس کے شامل حال ہو۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اور جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں ارشاد الہی ہے کہ بے شک آسمان و زمین کی خلقت میں انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ آیہ کریمہ جس مفہوم کو بیان کر رہی ہے، قرآن مجید میں متعدد آیات میں مختلف مواقع پر بہت سی جگہوں پر اس مفہوم کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، پیش کیا ہے، اور ہمیں اسرار کائنات میں، خلقت کائنات میں، اس عظیم نظام ہستی میں، زمین و آسمان کی خلقت میں، رات دن کے آنے جانے میں دعوت غور و فکر دی گئی ہے کہ غور کرو، فکر کرو اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں۔ نتیجہ اس کا قرآن نے، فائدہ اس کا قرآن نے یہ بتایا کہ اس میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب ایک بات بالکل ظاہر سی ہے کہ جو انسان جتنا نظام کائنات میں غور و فکر کرے گا، تفکر اور تدبر سے کام لے گا، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے واقف اور آگاہ ہوگا، اور جو انسان جتنا زیادہ اللہ کی آیات سے، نشانیوں سے، قدرت الہیہ کی علامات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، ذات پروردگار کے بارے میں اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اور جس کی معرفت زیادہ ہوگی اللہ کی ذات پر اس کا یقین محکم ہوگا، قوی ہوگا، اور جس کا یقین ذات الہی کے بارے میں محکم اور قوی ہوگا، یقینی طور پر وہ ایمان کے مرحلے میں بھی دوسروں سے زیادہ قوی ایمان رکھتا ہوگا، اور جب ایمان قوی ہوگا تو یقینی طور پر انسان
اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کے لائق بن سکے گا۔ تو یہ نظام کائنات میں غور و فکر، اسرار کائنات میں غور و فکر ہمیں بندگی کی طرف لاتی ہے، ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ کرتی ہے۔ میری طبیعت بھی ذرا سی ناساز ہو گئی ہے اور میں طول بیانی سے کام نہیں لوں گا، مختصر عرائض پیش کر کے بات کو منزل تمام تک لانا ہے۔ تو یہ وسیع و عریض کائنات، اب ظاہر سی بات ہے ہم ان باتوں کو تو جانتے ہی ہیں کہ کائنات بہت وسیع ہے، بہت، اس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں، اس کی دوریاں اور فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ جس تک عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان غور کرنے بیٹھتا ہے تو عقل گھبرا کر اپنے پرے پرواز کو سمیٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے، مگر کائنات کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا پاتی ہے۔ کائنات بہت وسیع ہے، بہت بڑی ہے یہ کائنات جس کا ہم حصہ ہیں، مگر قدرت ہمیں دعوت دے رہی ہے ہم غور کریں، فکر کریں۔ نزدیک ترین سسٹم اور نظام جو ہمارے چل رہا ہے وہ ہے دن رات کا آنا جانا۔ اب یہ دن رات کا آنا جانا بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو لوگ مقصد زندگی میں غور نہیں کرتے، مقصد خلقت میں غور نہیں کرتے، اپنے وجود کے بارے میں غور نہیں کرتے، کائنات کے بارے میں غور نہیں کرتے، ان کے لیے شاید دن رات کا آنا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آدمی گاؤں یا دیہات میں رہتا ہے یا شہری بابو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر مقصد حیات کی طرف متوجہ نہیں ہے تو دن رات کا آنا جانا اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ دن ہوتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتا ہے، گاؤں میں ہے تو کھیت پہ جاتا ہے، شہری بابو ہے تو دفتر اور آفس جاتا ہے۔ شام ہونے کا مطلب ہے کھیت سے یا آفس سے گھر لوٹ آنا، کھا پی کے سو جانا۔ لیکن جو غور کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں یہ کائنات بہت معنی خیز ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ دن رات کا آنا جانا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ قدرت الہیہ کی نشانیوں سے اگر انسان واقف ہونا چاہے تو ہمارے بچے آج اس بات کو جانتے ہیں کہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین گول ہے، اور اس زمین کی ایک نہیں دو حرکتیں ہیں۔ اس حرکتوں کی وجہ سے زمین پر دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک تو زمین اس نظام شمسی کا حصہ ہے، میں جلدی سے تمہید سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو زمین اس نظام شمسی کا حصہ ہے، چاند، سیارے، ستارے، زحل، مریخ جہاں ہیں، یہ سورج کے گرد طواف کرتی ہے۔ ایک راؤنڈ اور ایک چکر اس کا سورج کے گرد ہے جو ایک سال میں پورا ہوتا ہے۔ اس ایک سال کے راؤنڈ کی وجہ سے زمین پر موسمی تغیرات آتے ہیں، سردی کا موسم، گرمی کا موسم، یہ برسات کا موسم۔ ایک راؤنڈ ایک سال میں پورا کرتی ہے سورج کے گرد۔ ایک اور راؤنڈ ہے اس زمین کا حرکت، وہ اپنے مدار پر ہے، یعنی زمین خود اپنے مدار پہ گھومتی ہے، اور اس کی وجہ سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی جو حصہ سورج کی طرف ہے اس پہ اجالا ہوتا ہے دن، اور جو اس کی اپوزٹ سائیڈ میں ہوتی ہے اس پر اندھیرا ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا فلسفہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ زمین گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، ایک نہیں دو گردشیں۔ اگر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو ذرا سا غور کرے نظام کائنات میں۔ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ گول ہے، اگر ہمیں کوئی ایک بال دے اور ہم سے کہے کہ اس کے اوپر پانی کی ایک بوند ٹھہرا دیجئے، ایک قطرہ ٹھہرا دیجئے، تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم بال کے اوپر پانی کی بوندیں نہیں ٹھہرا سکتے، چاہے وہ بال رکھی ہوئی ہو، ٹھہری ہوئی ہو، اور اگر اسی بال کو گھما دیا جائے، راؤنڈ دے دیا جائے، تو یہی کام کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کیا قابل سجدہ نہیں ہے وہ اللہ جس نے زمین کو ایک نہیں دو راؤنڈ عطا کیے، اس کے بعد اس پر 3 حصہ پانی پیدا کیا، ایک حصہ خشکی پیدا کی،
صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. عظمت الہیہ کے ادراک کے لیے اسرار کائنات میں غور و فکر ضروری ہے. ہم غور کریں، عقل کو ایکٹیو رکھیں، فعال. دین ایسے انسان کو پسند کرتا ہے جو سوچنے سمجھنے والا ہو، جو غور و فکر کرنے والا ہو. ہمارے سماج کی جتنی مشکلات ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، شعور نہیں استعمال کرتے. یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں مزاج قرآن کیا ہے. ہمیں یوں تو قرآن پڑھنے کی بہت کم توفیق حاصل ہوتی ہے، سبھی جانتے ہیں، لیکن جب جب ہوتی ہے اور ہم قرآن پڑھتے ہیں خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں، تو آپ دیکھیں گے اب بھی اگر غور کریں تو بات آپ کو یاد آ جائے گی. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کی کہ جس میں قرآن ایک بات کہتا ہے، مفہوم بیان کرتا ہے، اور اس کے آخر میں آیت کا جو جز آتا ہے، آخری ٹکڑا جز، اب بھی آپ یاد کریں تو یاد آ جائے گا آپ کو. قرآن ایک بات کہتا ہے، اس کے آخر میں آتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. یا آئے گا افلا یعقلون. اب یہ علماء کا میٹر ہے، آپ کا عموماً نہیں ہے. یہ عربی گرامر کی بات ہے، یہ مخاطب کا صیغہ ہے، وہ غائب کا صیغہ ہے. وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. تو یہ آتا ہے افلا تعقلون یا افلا یعقلون، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. بہت ساری آیتیں ہیں جس کے آخر میں آتا ہے افلا تعقلون. یا آپ دیکھیں گے یہ لفظ نہیں ہوگا تو یہ ہوگا افلا تتفکرون یا افلا یتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے. تعقلون تتفکرون یا یتفکرون، تم فکر کیوں نہیں کرتے. یا آتا ہے افلا تتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یہ تدبرون بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہ آیتیں جن کے آخر میں اولی الالباب ہے، اولی الابصار ہے. تو بات چاہے افلا تعقلون کی ہو، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، یا افلا تتفکرون کی ہو، فکر کیوں نہیں کرتے، یا افلا تتدبرون کی ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے. دیکھیں تفکر عام غور و فکر کو کہتے ہیں، تدبر گہرائی سے سوچنے کو کہتے ہیں. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں. جو قرآن ہر قدم پر ٹھہر ٹھہر کر ہم سے یہ کہہ رہا ہو کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، عقل استعمال کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کو سوچنے سمجھنے والا دیکھنا چاہتا ہے، بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. قابل غور. جس قرآن کو ہم دن رات پڑھتے ہیں وہ قرآن ہمیں عقلانیت کی طرف لے جاتا ہے، معقولیت کی طرف. فکر، تفکر، تدبر، غور و فکر ہونا چاہیے زندگی میں. اور آج عالم اسلام کی سب سے بڑی بدبختی یہی ہے کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے مگر کبھی غور نہیں کرتا کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. جو قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہو، غور کیوں نہیں کرتے، فکر سے کام کیوں نہیں لیتے، عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اپنے قاری کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، عقل بند نہیں دیکھنا چاہتا. عقل بند نہیں ہونا چاہیے انسان کو عقل. اور ہم اس بات کو تسلیم کر بھی نہیں سکتے کہ جس عقل کو دے کر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہو، اسی عقل کے انسانوں کے اوپر دروازے بند کر دیے جائے. ہمارا مکتب مکتب اہل بیت ہے، ائمہ طاہرین کا مکتب ہے. یہ بات جن تک پہنچے انہی کے لیے ہے میری گفتگو. ہمارا مکتب مکتب اہل بیت ہے، آل محمد کا مکتب سوچنے سمجھنے پہ پابندی نہیں لگاتا. لیکن اور جتنے دوسرے مذاہب ہیں وہ سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے. حتیٰ کہ ادیان بھی کچھ ایسے ہیں وہ سوچنے سمجھنے کی اجازت نہیں دیتے.
دیکھیے کچھ فیصلے ایسے ہیں جسے عقل 2 2 4 کی طرح کلیئر کرتی ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ بعض فیصلے ایسے ہیں جسے عقل بالکل فائنل سناتی ہے۔ اب اگر آپ جا کے سواد اعظم مسلمین سے پوچھئے کہ اگر 2 کردار ایک دوسرے کے مقابل ہوں، میدان جنگ میں ٹکرا رہے ہوں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، تو ان میں سے یقینی طور پر ایک حق پہ ہوگا، ایک باطل پہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد۔ فیصلہ ہے، عقل تو یہ مانتی ہی نہیں کہ وہ بھی رضی اللہ ہو، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی جنتی ہو، یہ بھی جنتی۔ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ ہے ہونے دیجئے، آپ مت سوچئے۔ مگر مکتب اہل بیت عقل پہ پابندی نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ جب عقل استعمال کی جائے گی تو ان کا بطلان ثابت ہو جائے گا۔ آل محمد کو یقین ہے جتنا انسان عقل استعمال کرے گا، آل محمد کی حقانیت سامنے آئے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن اپنے قاری کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے، سوچنے سمجھنے والا، فکر کرنے والا، اور جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے۔ دیکھیے بات ذہنوں پہ بار نہ ہو، اور میں اسی لیے وضاحت بھی کر دوں گا، جو مزاج قرآن ہے وہی مزاج اہل بیت ہے۔ جیسے قرآن اپنے پڑھنے والے کو بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا، ویسے ہی آل محمد بھی اپنے چاہنے والے کو بے شعور نہیں دیکھنا چاہتا۔ بات کلیئر کٹ ہے جسے آپ کے یہاں استعمال کرتے ہیں۔ جو مزاج اہل بیت وہی مزاج قرآن، اس لیے کہ قرآن جو بین الدفتین ہے یہ قرآن صامت ہے، خاموش قرآن، اور اہل بیت قرآن ناطق ہیں، اور کوئی فرق نہیں، یہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو جو مزاج قرآن نے صامت ہے وہی مزاج قرآن ناطق کا ہے، اہل بیت کا ہے، فرق کوئی نہیں۔ جس طرح قرآن اپنے قاری کو صاحب شعور دیکھنا چاہتا ہے، ویسے ہی آل محمد بھی بے شعوروں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، بے شعوروں سے کوئی تعلق، کلیئر ہے فیصلہ۔ تاریخ اسلام میں آل محمد کے چاہنے والے کم کیوں رہے اور دشمنان اہل بیت کی تعداد ہر دور میں زیادہ کیوں رہی؟ یہ ایک سوال ہے۔ دشمن اور مخالف زیادہ رہے، چاہنے والے کم رہے، اس میں خرابی اہل بیت کی نہیں ہے، اس میں خرابی انسانوں کے ظرف کی ہے۔ جو صاحب عقل تھے وہ اہل بیت کے دروازے پہ آ گئے، جہاں عقلانیت نہیں تھی ان کا کوئی رشتہ اہل بیت سے نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رشتہ نہیں رکھا اہل بیت سے، اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اہل بیت سے رشتہ نہیں رکھا۔ آل محمد کا کمال کردار یہ ہے کہ آل محمد نے ان سے تعلق نہیں رکھا۔ بھلا یہ بات کوئی مان سکتا ہے کہ جاہلوں کے دروازے پر تو بھیڑ آئی ہو مگر باب مدینۃ العلم پر کوئی نہ آیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آنے والے بہت آئے، بہت سو نے چاہا اپنا ناتا اہل بیت سے جوڑ لیں، بہت سو نے چاہا آل محمد کے دروازے پہ آ جائیں، مگر ہر کسی کو آل محمد نے سینے سے نہیں لگایا۔ جاہلوں اور احمقوں کو آل محمد نے کبھی
سینے سے نہیں لگایا، انہوں نے سینے سے انہیں لگایا جو علم، معرفت اور کردار کے لحاظ سے بلند تھے۔ یہ خاصہ ہے اہل بیت کے کردار کا، جاہلوں کو سینے نہیں لگایا آل محمد، سینے سے لگایا تو بلند کرداروں کو، صاحبان علم و معرفت کو۔ ہاں سینے سے لگایا تو سلمان فارسی جیسوں کو جو ایمان کے 10 درجوں پہ فائز تھا، سینے سے لگایا تو ابو ذر غفاری جیسوں کو جو ایمان کے 9 درجوں پہ فائز ہے، سینے سے لگایا تو مالک اشتر جیسوں کو، عمار یاسر جیسوں کو، میثم تمار اور قمبر جیسوں کو، ان کرداروں کو سینے سے لگایا، ہر کسی کو سینے سے نہیں لگایا۔ جو اپنے علم اور معرفت کے لحاظ سے بلند تھے، آل محمد نے ان سے رشتہ رکھا، ہر کسی سے نہیں، کیونکہ آل محمد دنیاوی رہنماؤں کی طرح نہیں ہے، دنیاوی لیڈر کی طرح تھوڑا ہی ہے۔ آج جو دنیاوی لیڈر ہوتا ہے، نیتا، وہ چاہتا ہے اس کے دروازے پر بھیڑ آئے چاہے جیسی بھی ہو، عقل رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، شعور رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں۔ چونکہ یہ جمہوری نظام جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سر گنے جاتے ہیں، عقلیں نہیں گنی جاتی۔ پولیٹیکل سائنس کا ڈبل پی ایچ ڈی کرنے والا بھی ووٹ کا اتنا ہی ادھیکار رکھتا ہے جتنا ایک رکشہ چلانے والا جسے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ اس لیے دنیاوی رہبروں کے لیے فرق نہیں پڑتا کوئی باشعور ہے یا بے شعور، انہیں تو دروازے پہ بھیڑ چاہیے، چاہے 200 روپے والی بھیڑ کیوں نہ ہو۔ مگر آل محمد نمائندگان الہی ہیں، انہیں جاہلوں سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو چاہتے ہیں پہلے باشعور بنو پھر آل محمد کے دروازے پہ آؤ، بے شعوروں سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اور حرف انصاف یہ ہے کہ انہوں نے نہیں چاہا ایسا، آل محمد نے چاہا کہ ایسوں سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ سلمان، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، کمیل اسدی، یہ وہ کردار ہے جنہیں انہوں نے سینے سے لگایا، بلندی کردار۔ لیکن ہر کسی کو انہوں نے اپنے سینے سے نہیں لگایا، چونکہ ان کا معیار ہی الگ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں۔ دیکھیے اب ایک بات کہوں، تھوڑا سا بارے خاطر نہ ہو، وضاحت ضروری ہے۔ اگر جاہلوں اور احمقوں کو سینے سے لگانا ہوتا تو نصیری سے بڑا احمق علی کو کون ملتا، جو سیدھا خدا کہہ رہا تھا۔ میں شہرت واقعہ کی بنیاد پہ اس واقعے کو دہرا رہا ہوں، جیسی شہرت ہے، بحث میں نہ پڑیے گا، جیسے شہرت ہے ہمارے درمیان اسی۔ نصیری بھی علی کے پاس آیا نا، کیا کہا؟ یا علی آپ خدا ہیں۔ علی نے کیا کیا؟ جیسے کہ شہرت ہے، تاریخ آپ جانتے ہیں، علی نے اسے سینے سے نہیں لگایا، گلے سے نہیں لگایا۔ اگر احمقوں کو بھی سینے سے لگانا ہوتا تو اس کی بھی پشت تھپ تھپا کے کہتے شابش آجا، تو آیا ہے، تجھ جیسے اور نہ جانے کتنے آئیں گے۔ یہ سلمان، ابو ذر و عمار تو مجھے مولا کہتے ہیں، تو سیدھا خدا کہہ رہا ہے، تو سینے سے لگاتے، مگر گلے سے نہیں لگایا، بلکہ علی نے گلا کاٹ کے بتا دیا جس کی معرفت میرے رب کے بارے میں نہ ہو اس سے علی کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ کردار ہے علی ابن ابی طالب کا۔ ایک اکیلا نصیری نہیں آیا تھا، نہ جانے پھر کتنے آئے تاریخ میں، اور آج تک آ رہے ہیں، آج تک آ رہے ہیں صاحب۔ یہ جو ملنگیت پلنگیت ہے، یہ سب ماڈرن شکلیں ہیں اس کی، اور علی نے تو ان کو دھتکار دیا تھا، ہم دھتکارتے نہیں ہیں۔ مشکل یہ ہے، زمانہ غیبت کے مصائب میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ امام جب خود حاضر ہیں تو ایسے کرداروں سے اپنے آپ کو دور رکھا اور انہیں خود سے دور کر کے بتا دیا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
مگر آج کوئی ان کو الگ کرنے والا نہیں. وہ ہمارے ممبروں پہ بھی آتے ہیں, ہماری محفلوں میں بھی آتے ہیں, اور ہم ایک جملہ کہہ کے ان کو اپنا ممبر بھی دے دیتے ہیں کہ کچھ بھی کہہ رہا ہے, کچھ بھی کہہ رہا ہے مگر چاہنے والا تو ہے. علی نے نہج بلاغہ میں ایک جملہ کہا ہے, تفصیل مولانا سے پوچھ لیجئے گا. ہلکا فیا رجلان, اس دھوکے میں مت آئیے. مولا نے کہا میرے بارے میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے. ہلاک یعنی جہنمی ہوں گے, ہلاک مرنے کو نہیں, جہنمی ہونے کو کہا. علی فرماتے میرے بارے میں دو طرح کے لوگ جہنم میں جائیں گے. پہلا کون ہے؟ محب غال. محب کا لفظ آپ کی زبان میں بھی بولا جاتا ہے. محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو. ہم انہیں اس لیے آنے دیتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ محبت تو کرتا ہے, مگر علی نے بھی کہا محبت کرتا ہوگا محب, لیکن اگر غلو کرے گا تو جہنم میں جائے گا. اس کا علی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ایسی محبت جو غلو کی طرف لے جائے, علی نے تو کلیئر فیصلہ سنا دیا نا. اگر ایسا محب جو غلو کرے, علی کو اللہ یا اللہ جیسا یا اللہ کے برابر یا اللہ کا شریک قرار دے, جہنم میں جائے گا. حضرت کہہ رہے ہیں وہ مبغض قال, اور وہ عداوت رکھنے والا جو میری فضیلت کو تسلیم نہ کرے. غالی اور مقصر دونوں جہنمی ہیں. علی نے اگر یہ چاہا ہوتا کہ کیسا بھی ہو آ جائے تو نصیری سے بڑا احمق نہیں مل سکتا تھا. کہہ رہا تھا یا علی آپ خدا ہیں. اچھا ایک بات ذرا سی ہاتھوں کو جوڑ کے, اگر ہم اپنے مجمع میں اپنے جوانوں سے یہ سوال کر لیں ممبر سے کہ بتاؤ, بزرگوں سے معذرت, بزرگ بہت سی چیزوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, جوانوں اور بچوں سے اگر ہم یہ پوچھ لیں کہ بیٹا بتاؤ نصیری قابل تعریف ہے یا قابل لعنت ہے, تو جلدی سے کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کرے گا. اگر یہ پوچھ لیں نصیری قابل تعریف ہے یا قابل لعنت ہے, تو جواب اس لیے نہیں دے گا کہ وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کردار لائق تعریف تو ہو ہی نہیں سکتا جو علی کی تلوار کا شکار ہو جائے. کیونکہ علی کی تلوار کبھی بھی مومن کے گلے پہ نہیں چلتی, جب بھی چلتی ہے یا منافق کے یا کافر کے. تو یہ تو سمجھ لے گا کہ قابل تعریف تو ہو ہی نہیں سکتا, جسے علی گلے سے نہ لگائے وہ قابل تعریف تو ہو ہی نہیں سکتا. مگر قابل لعنت کہنے کی بھی جرأت نہیں کرے گا. بھائی وہ جوان وہ بچہ کیسے لعنت کرے اس پر کہ جس نے اپنی مجلسوں اور محفلوں میں نصیری کے قصیدے سنے ہوں. یہاں تو نصیری کے فضائل پڑھے جاتے ہیں صاحب. شاعر کا کلام نہ چل رہا ہو وہ نصیریت پہ اتر آتا ہے, خطیب کی مجلس نہ چل رہی ہو وہ نصیریت پہ اتر آتا ہے. تو جنہوں نے تعریفیں سن رکھی ہوں وہ, لیکن ایک بات ممبر سے اپنی پوری ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں, نصیری قابل تعریف نہیں ہے, قابل لعنت ہے. چونکہ علی کی تلوار جس کے اوپر چل جائے وہ قابل تعریف تو ہو ہی نہیں سکتا, جہنم کا ایندھن ہے. مگر ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں اس کی جو قصیدہ خوانی ہوتی ہے وہ بڑی عجیب ہے. شاعر کہتا ہے یہ نصیری کی رس بھری باتیں جو ہمیں رس بھری لگ رہی ہیں وہ علی کو تو رس بھری نہیں لگی. کیونکہ ہم نے سوچ, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں سوچ کا ایک دروازہ کھولنا, نہ یہ طنز ہے نہ اعتراض, بس ایک سوچ کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آج کے بعد سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ان خرافات پہ انگلی نہ رکھی جائے تو نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں, دو نمونے ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں. شاعر کہتا ہے یا علی, اب آپ بھی داد مت دیجیے گا دھوکے میں, یہ داد والے شعر نہیں ہے مگر محفلوں میں بڑا شور مچتا ہے اس پر. یا علی ہم سے چھپاؤ نا حقیقت اپنی. شاعر کہہ رہا ہے کوئی بات
نصیری جو خدا کہتے ہیں، آپ شیعہ علی ہو کر گویا نصیری کی تائید کر رہے ہیں کہ ہے کوئی بات جو وہ نصیری خدا کہہ رہا ہے آپ کو. مولا ہم سے نہ چھپاؤ حقیقت. مطلب یہ ہے کہنے والے کا کہ مولا وہ حقیقت آپ نے ہم سے تو چھپا لی، مگر نصیری اتنا تیز نکلا کہ وہ تاڑ گیا. یہی تو مطلب ہوا نا. ہے کوئی بات، نعوذ باللہ خاکم بدہن. اگر یہ سوچتے ہیں ہم کہ ہے کوئی بات جو وہ خدا کہہ رہا ہے، نہیں صحیح کہہ رہا ہے نا. اور یہ تو بہت معمولی ہے، اس سے بھی خطرناک شعر پڑے جاتے ہیں. ہم شیعہ علی ہیں اور نجات کی ضمانت کسی لفظ میں نہیں ہے سوائے شیعہ کے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. نصیریت قابل لعنت، قابل تعریف نہیں. ہے کوئی بات، آپ کہہ رہے ہیں ہے کوئی بات، یعنی وہ صحیح کہہ رہا ہے. اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو آپ شیعت میں کیوں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں؟ آپ بھی اسی کے ساتھ چلے جائیے، ہے نا. اور اس جگہ اب تو بہت سے شاعر تو محفل میں یہ بھی پڑھ دیتے ہیں بیٹھ کے کہ اب دیکھیں شاعر کو مت ڈھونڈیے. ہو سکتا ہے میں نے بھی کبھی یہ پڑھے ہوں اس طرح کے اشعار، آپ نے بھی پڑھے ہوں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج سے ہم اس سوچ کے بارے میں غور کریں کہ ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے. ممکن ہے ہم بھی پڑھے ہوں. شاعر کہتا ہے سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں خبر ہے مجھ کو. محفل میں یا مجلس میں بیٹھے ہوئے مومنین کے بارے میں شعر کہہ رہا ہے کہ سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں خبر ہے مجھ کو. سب نصیری ہیں، نعوذ باللہ خاکم بدہن، سب نصیری ہیں مگر جرأت اظہار نہیں. یعنی آپ ہی کے اوپر بزدلی کا ٹھپا لگا رہا ہے، آپ ہی اسے داد دے رہے ہیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے اندر سے سب نصیری ہیں مگر کہتے نہیں بس اپنے آپ کو. نعوذ باللہ خاکم بدہن. ہم نہ نصیری ہیں، نہ نصیریت سے ہمارا کوئی ناتا ہے. ہم شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ہم شیعہ ہیں جن کی نجات کی ضمانت زبان رسالت مآب سے ہے. یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. آج کل یہ جو چل رہی ہے النگیت، ملنگ یہ لفظ بھی ایسا ہے کہ جس کا مذہبی اصطلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے صاحب. یہ جو لڑکے آج کل اس شوق میں بندے ڈال کے کان میں ٹہل رہے ہیں، کبھی انہیں سوچنا چاہیے کمال شیعہ ہونے میں ہے، ادھر ادھر ٹھوکرے کھانے میں نہیں ہے. کاہے کے لیے اپنے پیچھے الٹے سیدھے نام چپکا رہے ہو بھیا؟ نہ یہ عربی ہے نہ فارسی ہے. ٹھیٹ بر صغیر کی پیداوار ملنگیت کا لفظ. سرحد پار ہمارا سماج تو ابھی بچا ہوا ایسے لوگوں سے. سرحد پار پاکستان میں جا کے دیکھیے، ملنگ اس ٹولے کو کہتے ہیں، وہ ٹولہ جو پاکستان کی گلیوں میں پھرتا ہے، گلے میں 25 طرح کے رنگین مالائیں، سر پہ 10 رنگ کے روپٹے بندھے ہوئے، ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے، پیروں میں بڑے بڑے کڑے، ہاتھ میں چمٹا. حالت ایسی کہ مہینوں نہائے نہ ہوں، اور 90% نشے کے عادی، چرس اور بھانگ پینے والے. جیتے کیسے ہیں؟ کہ صاحب پاکستان کی گلیوں میں ادھر سے ادھر جاتے ہیں، چمٹا بجاتے ہیں، مولا کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، اس سے پیٹ بھرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ملنگ. آج ہمارا لڑکا یہاں بیٹھ کے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے ملا رہا ہے. اس طبقے سے ہم اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کی گلیوں میں چمٹا بجا کر مولا کے نام پہ بھیک مانگنے والے ٹولے کو ملنگ کہتے ہیں. اگر اسے علی کے عشق کا ذرہ برابر بھی شعور ہوتا تو کم از کم اسے اتنا تو پتا ہوتا کہ علی کا عشق انسان کو قوت بازو سے کما کے کھانے والا بناتا ہے، در در کا بھکاری نہیں بناتا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد.
کھانے والا ٹولہ، اور یہاں بیٹھ کے ہم اس کے ساتھ اپنے کو جوڑ کے فخر محسوس کر رہے ہیں، جنہیں یہ تمیز نہیں ہے کہ علی مولا کائنات ہو کر بھی کبھی یہودی کے باغ میں پانی دیتے ہیں، کبھی عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں مردہ زمینوں کا سینہ چیر کر انہیں قابل کاشت بناتے ہیں، مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ علی کی سیرت ہے نہ علی کے چاہنے والوں کی۔ اسے یہی تمیز نہیں ہے کہ علی کا عشق بھکاری نہیں بناتا انسان کو، قوت بازو سے کمانے والا بناتا ہے۔ ہم ایسے، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ نہ النگ بنیے نہ ملنگ بنیے، تو صرف شیعہ علی بنیے، کیونکہ نجات اس میں ہے۔ عقل کے دروازے کھلے ہونا چاہیے۔ آل محمد کا کردار، عجب یہی ہے، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، بلا وجہ میں ٹھیکہ لیے پڑا ہے، سب کے دل میں نے ٹٹولے ہیں، خبر ہے مجھ کو۔ یہ سارے بزدل ہیں اندر سے نصیری، مگر کہتے نہیں ہیں کہ ہم نصیری ہیں۔ ان تہمت ترازیوں پہ ہم داد دیتے ہیں، یہ بھی بے شعوری ہے۔ پڑھنے والا بھی بے شعور ہے، جب ہم داد دیتے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جب وہاں نہیں روکا تو بات کتنی آگے پہنچ جاتی ہے، میں وہی کہنا چاہتا ہوں، بات کتنی خطرناک ہو جاتی ہے جب وہاں نہیں ٹوکا۔ اب شاعر نصیری کی گمراہی بھی مولا کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آج سے سوچے ہم، طنز نہیں ہے یہ، اعتراض نہیں ہے بھئی، سماج میں جب اس پہ بات ہی نہیں ہوئی تو جوان نہیں سمجھ پاتا، آج بات ہو رہی ہے، آج سے کم از کم سوچیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، اب دیکھیں جسارت دیکھیے، خطاب مولا سے کر کے کہتا ہے، اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور۔ مولا سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور، کام ہی کیوں کیے خدائی کے، یعنی نہ آپ مظہر صفات خدا ہوتے نہ وہ آپ کو خدا کہتا، اس کا کیا قصور ہے۔ اب دیکھیں آپ اس خطرے کی طرف متوجہ نہیں ہے جو اس شعر میں ہے، وہ کیا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور۔ انصاف سے سوچئے، اگر نصیری کا کوئی قصور نہیں ہے تو کیا علی نے ایک بے قصور کا گلا کاٹ دیا؟ نہیں پہنچے کیا آپ بات تک؟ علی جیسے امام عدل نے کہ ایک بے قصور کا گلا کاٹ دیا، اس میں کیا ہے نصیریوں کا قصور؟ نعوذ باللہ، کہ علی نے ایک بے قصور کا گلا کاٹ دیا۔ کہاں پہنچ جاتے ہیں ہم سوچنے نہ سوچنے کی وجہ سے۔ جو مزاج قرآن وہی مزاج اہل بیت، سوچنے سمجھنے والے بنیے، بے شعور مت بنیے۔ مجلس ہو یا محفل، پہلے بات کو سمجھیے پھر داد دیجئے۔ ایسا ماحول نہ بنائیے کہ دو ادھر سے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میری مجلس میں شروع سے آخر تک آپ کچھ نہ کہیے، چپ ہو کے سنیے، میرے لیے بڑی بات ہے، مگر اس طرح کی داد مت دیجئے کہ دو ادھر سے بولنے لگے، چار ادھر سے بولنے لگے، پتہ ہی نہیں کہہ کیا رہا، کہنے والا داد دے رہے ہیں۔ ہم شیعہ علی ہیں، ہم سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں، داد دینے کی مشین نہیں ہے کہ صاحب جسے تھوڑی دیر بعد اسٹارٹ ہونا ہی ہونا ہے۔ نو، آپ سوچنے سمجھنے والے بنے، سمجھے کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، بات سمجھ میں آئے تو واہ کیجئے، ورنہ چپ بیٹھیے، چونکہ آپ کی داد اس کی تائید کر رہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ سوچ کے داد دیجئے ہمیشہ۔ یو آر ناٹ مشین۔ ہم سوچنے سمجھنے والے انسان ہیں، ہمارا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہے، ہمارا رشتہ باب مدینۃ العلم سے ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کو شعور کی دعوت دی گئی۔ یہ مجلس عزا کا فرش درسگاہ معرفت ہے، یہ شعور کی جگہ ہے، یہاں سے رزق معرفت بڑھتا ہے، رزق شعور بڑھتا ہے۔ 50 سال بھی آدمی مجلس میں آئے اور وہ ایک قدم آگے نہ بڑھ سکے معرفت کی راہ میں، تو اس نے مجلس میں آ کے کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ درسگاہ معرفت ہے۔ تو سوچ کے داد دیجئے، مشین کے انداز میں نہیں کہ آپ بلا وجہ اسٹارٹ ہو گئے۔ نو، اس میں کیا، اب یہیں سے خرابی ہوتی ہے۔ اب اس کو سوچنا بہت ضروری ہے، معرفت کے دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب علی بن ابی طالب کا کردار تو یہ ہے کہ انہوں نے بے شعوروں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ اب ہماری بستیوں کا یہ حال ہے، خدا را اس ماحول کو چینج کیجئے۔
شاید ہم اب 30 سال آگے آ چکے ہیں. ایک بچپن میں کبھی کبھی جب ہماری اپنے وطن کا بھی یہی حال ہے, یہاں کا بھی, دوسری بستیوں میں بہت جگہ یہی حال ہے, بچپن یاد آ گیا. ایک سال ہم آئے تھے تو ان چیزوں سے اپنے سماج کو بچائیے. دیکھیے میں ممبر پہ جب آتا ہوں مجلس چلانے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, میں چاہتا ہوں حق کے ممبر ادا ہو جائے. اللہ نہ کرے اب تک اس طرح کی سوچ کہیں باقی ہو آپ کے یہاں. 30 35 90 کی بات ہے, 90 91 کی. ایک انجمن نے یہاں شاید شب بیداری کرائی تھی اور دوسرے گروپ کے لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے. ایک بزرگ تھے حقے والے, اللہ جانے کون رہے ہوں, خدا غریق رحمت کرے. تو ایک لڑکا آیا اور ان سے کہا چچا پتہ ہے رات شب بیداری میں کتنا خرچ کیا ہے انہوں نے؟ بولے ہاں. حقہ پی کے بولے بیٹا ہاں کتنا کیا بتا. چچا 50,000 خرچ ہوئے. حقے کا دم مار کے بولے کہہ رہے کیا پرواہ کر رہے ہو, اب ہمارا جشن آنے دو, ہم 70,000 خرچ کر دیں گے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ اعتراض نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں ہر جگہ یہی ماحول ہے, ہمارے یہاں بھی, دوسری جگہ بھی پارٹیاں جہاں انجمن بازی ہے وہاں یہ مصیبتیں. آپ 50 اور 70 کا مقابلہ کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں مولا کس بات سے راضی ہوتے ہیں, رضائے مولا کس میں. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. میں اس لیے آپ سے یہ بات خطاب کر رہا ہوں کہ میں نے موضوع سخن اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارے سماج میں تبدیلی آئے. مجلس تبدیلی کے لیے ہے. ہر مجلس ہمیں تھوڑا بلندی کی طرف لے جائے, ہر مجلس ہمیں کردار اہل بیت سے تھوڑا قریب کر دے, یہ ضرورت ہے. آل محمد کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے دیکھیں نام سے کوئی بھی اپنے آپ کو کچھ کہتا پھرے, مگر نجات عمل سے طے ہوتی ہے. اسٹیپ کیا ہے, آپ کھڑے کہاں ہیں. سماج میں جو زیادتی اور ناانصافی ہو رہی تھی آپ اس کے خلاف بولے یا نہیں بولے؟ آپ نے حق کا ساتھ دیا نہ ناجائز کا؟ آپ انجمن بازی کے حساب سے پارٹی بنائے ہوئے تھے یا حق و باطل کے حساب سے؟ سوال یہ ہوگا قیامت میں. لہذا یہ دیکھو حق کہاں ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, چاہے اپنے سگے بھائی کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے. اور باطل جہاں ہے اس کے خلاف ڈٹ جاؤ, چاہے اپنا بھائی مقابلے میں کیوں نہ ہو. جو مولا ہمارا مولا ہے, وقت شہادت علی کی جب آخری سانسیں تھیں تب علی اپنے بیٹے حسن و حسین سے کہہ رہے تھے اے میرے لال حسن و حسین, اور جس تک میرا یہ پیغام قیامت تک پہنچے, آج ہم تک پہنچ رہا ہے. مولا نے کہا کونا للظالم خصمن وللمظلوم اونا. ہم ہر لڑائی میں, ہر اختلاف میں, ہر نظام میں پارٹی دیکھتے ہیں, انجمن دیکھتے ہیں, ہماری پارٹی کا آدمی. مولا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ظالم کے خلاف رہنا جو ناانصافی کر رہا ہو, اور مظلوم کے ساتھ رہنا. اس میں انجمن تو کیا قوم و مذہب بھی مراد نہیں ہے. ہیومن رائٹس کا سبق اگر دنیا کو سیکھنا ہے تو علی سے سیکھے, انسانیت سیکھنا ہے تو علی سے. مظلوم کے ساتھ رہنا, ظالم کے خلاف. مظلوم چاہے کافر ہو اس کا ساتھ دینا, ظالم اگر اپنا سگا بھی ہو اس کے خلاف رہنا. جس نے یہ سبق سکھایا ہو, ہم اس کی شیعت کے دعوے دار بھی ہوں اور ہم حق و باطل کو کہیں دیکھتے ہی نہ ہوں, اس سے بڑی ناانصافی نہیں ہو سکتی. علی وہ کردار ہے. دیکھیے الفضل ما شہدت بہ العدا, سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. کمال کردار چونکہ آل محمد نے اپنا ایسا, وہاں دکھاوے والی بات نہیں ہے. آل محمد کا کردار بالکل کلیئر ہے. جو پیمانہ ولایت پہ پورا اترتا ہے وہ علی کا ہے. جو اس پیمانے پہ پورا نہیں اترتا کتنا ہی زبان سے کہتا پھرے, وہ علی کا نہیں ہے. معیار علی والے ہونا ضروری ہے. یہ کردار علی ابن ابی طالب آج تک حضرت, اور اسی وجہ سے تو کائنات علی کا قصیدہ پڑھتی ہے. آل محمد کا ایک کمال کردار یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس پر پہلے خود کھڑے اترتے ہیں. دیکھیے اقوال بہت سے لوگوں کے دہرائے جاتے ہیں, شیکسپیئر اور مہاتما گاندھی, جتنے بھی, سروجنی نائیڈو, افلاطون, ارسطو, انہوں نے اچھی باتیں کہی ہیں,
جسے لوگ آج کوٹ کرتے ہیں، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے اس پہ وہ خود بھی کھرے اترتے تھے، مگر کائنات میں واحد ذات اہل بیت کی ہے کہ جو کچھ کہا ہے پہلے اس پیمانے پہ خود کھرے اترتے۔ سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ علی کہہ رہے ہیں نہج بلاغہ میں، اور تاریخ گواہ ہے، جتنا قصیدہ علی کے دشمنوں نے علی کے کردار کا پڑھا ہے اتنا انسانی تاریخ میں کسی کا نہیں پڑھا گیا۔ بے شعوروں کا علی سے کوئی رشتہ نہیں، علی انہیں سینے سے لگاتے ہیں جو باشعور ہوتے ہیں، جو معرفت رکھتے ہیں، اور اس بات کا علی کے دشمنوں کو بھی اچھی طرح پتہ تھا۔ امیر شام علی کا دشمن ہے، تاریخ جانتی ہے۔ اس کا وزیر خاص عمرو عاص علی کا دشمن ہے، اور بدترین دشمن، اور دونوں عرب کے چالاک ترین لوگ ہیں یہ، امیر شام بھی اور عمرو عاص بھی۔ تاریخ کے وہ کردار جو شیطنت اور چالاکی میں مایہ روزگار ہیں۔ عمرو عاص کو داہیت العرب کہا جاتا ہے، عرب کا چالاک ترین آدمی، عقل مند نہیں، چالاک۔ عقل مندی کبھی بھی انسان کو گمراہی کی طرف نہیں لے جاتی، چالاکی اور شیطنت ہوتی ہے، اسے چالاکی کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سماج میں ایسے ہیں جنہیں ہم عقل مند سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں، جبکہ وہ چالاک ہوتے ہیں، عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو دین کے راستے پہ ہو، چالاک وہ ہوتا ہے جو دین میں چور دروازے کھولتا ہو۔ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ دونوں بڑے چالاک تھے اور بہت تیز شارپ مائنڈ تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صفین کی جنگ میں ایک دن عمرو عاص میدان میں آیا تھا، عمرو عاص ایک دن میدان میں آیا تھا، اسی دن مولا سے سامنا ہو گیا، اور اس نے جان بچانے کے لیے میدان میں کیا کیا تھا وہ بھی آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جب علی کی تلوار کی زد پہ آیا تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اپنے کو برہنہ کر دیا، حضرت نے نظریں پھیر لی، یہ بچ کے چلا آیا۔ مگر یہ ایسے ہی نہیں آ گیا تھا میدان میں، عمرو عاص اور سارا گروپ جب بیٹھتا تھا، امیر شامی سے چھیڑتا بھی بہت تھا معاویہ۔ وہ اکثر ایک دن اس نے مشورہ کیا کہ سب آج چھیڑیں گے اس کو۔ انہوں نے منصوبہ بنایا، کہا عمرو عاص جنگ ہوتے ہوتے اتنے 6 مہینے تک چلی ہے جنگ صفین تقریباً، ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کہ آج عمرو کو میدان میں بھیجتے ہیں۔ سب نے کہنا شروع کیا عمرو عاص اتنے دن ہو گئے تم کبھی میدان میں نہیں گئے لڑنے، اتنے دن ہو گئے جنگ ہوتے ہوئے۔ اتنا سب نے پن کیا کہ اس نے کہا نہیں میں جا سکتا ہوں، کون سی بات ہے، اور بادل نخواستہ یہ دکھانے کے لیے نہیں میں بھی بہادر ہوں، میدان میں آ گیا سب کے چڑھائے میں آ کے۔ اتفاق اسی دن مولا سے سامنا ہو گیا۔ جان بچانے کے لیے جو حربہ استعمال کیا وہ تاریخ جانتی ہے۔ عمرو عاص جب بیٹھتا تھا کہیں تو امیر شام اکثر اسے چھیڑتا تھا اور ہنسی پڑتی تھی، کہتا تھا عمرو دنیا میں جان بچانے کے طریقے تو لوگوں کے بہت سوچے، مگر جیسا طریقہ تو نے سوچا ویسا کسی کے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بر محمد و آل محمد۔ عمرو عاص اس کو یہ چھیڑتے تھے، یہ بھی چھیڑنے کا موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ میں نے کہا الفضل ما شہدت بہ العادہ، سچی فضیلت وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ امیر شام نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے تھے، شاید کوئی خاص موقع تھا، عید بقرعید رہی ہوگی۔ شام کی مسجد نمازیوں سے چھلک رہی تھی، یہاں سے وہاں تک تا حد نظر مجمع، بھیڑ ہی بھیڑ۔ امیر شام اپنی عبا قبا جو پہن رہے تھے تو بار بار کھڑکی سے مجمع کو دیکھتے جاتے تھے، خوش ہو رہے تھے کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے آئے، بار بار دیکھتے ہیں اوہو کتنا مجمع ہے، فوئینے میں نماز پڑھاؤں گا، بڑا خوش تھا۔ امیر شام کو جب اتنا خوش دیکھا تو عمرو عاص وہیں موجود تھا، اس نے کہا یہ موقع میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا چھیڑنے کا۔ اس نے کہا امیر شام یہ جس بھیڑ کو دیکھ کر تم اتنا خوش ہو رہے ہو، ان پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک یہ جتنی بھیڑ ہے یہ سب جاہل، احمق اور بے شعور ہیں، اور جاہلوں پہ فخر نہیں کیا جاتا، جاہلوں پہ فخر، یہ ساری بھیڑ جاہلوں کی ہے، بے وقوف احمق ہیں یہ سب کے سب، جاہلوں پہ فخر نہیں کیا جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اتنے اچھے موڈ میں ہو
اور کوئی ایسے پن کر دے. امیر شام چڑ گئے, کہا چپ ہو جائے احمق, کیا بکتا ہے. کہا امیر سچ کہہ رہا ہوں, یہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب جاہل ہیں, اس لیے کہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ تیرے پاس نہ ہوتے, علی کے پاس ہوتے. یہ ساری جاہلوں کی بھیڑ ہے یہاں سے لے کے وہاں, احمق ہیں سب کے سب, بے وقوف, اور بے وقوفوں پہ خوش نہیں ہوا جاتا. اگر عقل ہوتی تو یہ علی کے پاس ہوتے, تیرے پاس نہ ہوتے. کہتے ہیں امیر شام کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا, اور اسی غصے میں وہ سب ابا قبا پہن کے نماز پڑھانے چلے گئے. امیر شام چونکہ تب چکے تھے, عمرو عاص نے یہ عہد کر لیا کہ یہ ثابت کر کے رہوں گا کہ یہ جاہل ہیں. لہٰذا جیسے ہی اتنے تمطراق والی نماز ختم ہوئی تو روایت کہتی ہے کہ عمرو عاص اٹھا اور ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا. نماز ہوئی اور یہ عمرو عاص اٹھا, ممبر پہ آ گیا. اس نے خطبہ دینا شروع کیا. خطبہ دیتے دیتے بولا, ایھا الناس, اے لوگوں, سمعت رسول اللہ, میں نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے. وہ ایک بات کی وجہ سے ممبر پہ آیا. میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی نوک سے اپنی ناک کی نوک کو چھو لے, ٹچ کر لے, وجبت لہ الجنہ, اس پہ جنت واجب ہے. اب یہ مسلمان جنت کے بھوکے کتنے ہیں وہ سب کو پتا ہے. جیسے ہی ممبر سے اس نے یہ بات رسول کی طرف منسوب کر کے چھوڑی. آپ کو یاد ہے ایک دن مکے میں پیاز نہیں بک رہی تھی ایک آدمی کی, گرمی کا موسم تھا, واقعہ سن رکھا ہے. پیاز نہیں بک رہی, کیا کروں؟ کہ کچھ نہیں, حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھاتے ہیں, ایک تھیلی پاس کرو ان کو, کام ہو جائے گا. اس نے اشرفی کی تھیلی جا کے تھمائی, حضرت میری پیاز سڑنے جا رہی ہے, سڑنی شروع ہو گئی ہے, میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. کہ کوئی بات نہیں, مسجد سے باہر لگا لینا آج پیاز, جیسے ہمارے یہاں لگ جاتی ہیں کبھی کبھی. ابو ہریرہ نے نماز پڑھ کے خطبے میں بیان کر دیا, ایھا الناس سمعت رسول اللہ, لوگوں, میں نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے, من اکل بصل اکۃ فی مکہ وجبت لہ الجنہ, جو اکا کی پیاز مکہ میں کھائے اس پر جنت واجب ہے. جیسے آپ کے یہاں آپ سورت کی پیاز آتی ہے نا, مشہور ہے, اس وقت اکا ایک ایریا تھا, وہاں سے وہ پیاز لایا تھا. حضرت ابو ہریرہ نے گھڑ کے حدیث سنا دی, رسول نے کہا ہے جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس پر جنت واجب ہے. اب جو یہ مجمع نماز پڑھا کے نکلا تو پیچھے آنے والوں کو پیاز تو کیا, وہاں چھلکے بھی نہیں ملے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو جنت کی بھوک جب اتنی شدت کی ہو, اس نے کہا جو اپنی ناک کی نوک, زبان کی نوک سے چھو لے, ٹچ کر لے, اس پہ جنت واجب ہے. ابو, اس نے ابھی یہ بات کہی تھی ممبر سے, مجمع سنا سب نے, اور ادھر سے 5, ادھر سے 10, ادھر سے 15, اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا, میں جنتی ہوں یا نہیں. زبان نکالتے تھے, ناک تک پہنچانے کی کوشش, نہیں پہنچتی بھائی. اور کچھ دیر بعد یہاں سے لے کر وہاں تک سارا مجمع اسی کام پہ لگ گیا. سب زبان نکال کے ناک چھونے کی کوشش میں لگ گئے. جب سب اس کام پہ لگ گئے تو اب اس نے امیر کی طرف دیکھا, امیر شام کی طرف, ممبر سے, یہ کہنے کے لیے کہ دیکھ امیر شام, جو میں نے کہا تھا وہ سچ ہے, یہ سارے جاہل اور بے وقوف ہیں. مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے امیر شام کی طرف دیکھا تو وہ ردا سر پہ ڈالے ہوئے وہ بھی یہی کام کر رہا تھا. اسے بڑی حیرت, ارے اترا ممبر سے, قریب آیا, کہا امیر, میں نے تو اس مجمع کی بے وقوفی اور جہالت تجھ پہ ثابت کرنے کے لیے یہ بات نکالی تھی, مگر تیری اس حرکت نے یہ ثابت کر دیا کہ جیسا چلانے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ کردار اہل بیت ہے. اور میرے جوانوں, خاص طور سے آپ سے گزارش, وقت تمام ہو گیا ہے اور میں بس چند فقرے مصائب کے پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا. جوانوں, مجلس, محفل, یہ سب تربیت گاہ ہیں اور ہمیں ہر مجلس سے سبق سیکھنا ہوگا.
حسین نے اپنا جوان بیٹا علی اکبر اس لیے قربان نہیں کیا کہ بس ہم آئیں علی اکبر کو ہائے علی اکبر کہہ کے رو لیں، نہیں، علی اکبر کے کردار سے بھی قریب ہوں، اپنے اندر سیرت پیدا کریں، یہ بھی تو فریضہ ہے نا۔ وگرنہ کوئی اپنے جوان بیٹے کو بس اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہم اس کو ہائے علی اکبر کہہ کے رو لیں، نہیں، علی اکبر کا کردار ہے ہمارے سامنے، قاسم کا کردار ہے ہمارے سامنے، اس کردار کو سیکھنا ضروری۔ حسین کا علی اکبر کیسا تھا؟ کربلا کی طرف حسین کا قافلہ رواں دواں ہے، یہ علی اکبر ہے حسین کا جوان بیٹا، اور جوان بیٹا علی اکبر بابا کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ایک قدم پیچھے پہلو میں بابا کی۔ روایت کہتی ہے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے حسین کی آنکھ لگ گئی، اکبر دیکھ رہا ہے، یکایک بابا چونک کے اٹھے، آنکھ کھلی اور حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹے نے بابا کا یہ جملہ سنا، وہیں پہ عرض کی بابا اس وقت آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بابا نے جوان بیٹے کو دیکھ کے کہا علی اکبر میرے لال، ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی تو بیٹا عالم خواب میں نے دیکھا ایک ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے موت جا رہی۔ 18 سال کے سن میں کسی کو اگر یہ بتایا جائے پیچھے پیچھے موت جا رہی، مگر علی اکبر کون ہے؟ ہمارے لیے سبق ہے یہ نہیں پوچھا بابا اچھا ہمارے پیچھے موت چل رہی ہے، نہیں، ایک سوال کیا، کہا بابا الاسنا علی الحق، پتہ خود کو بھی ہے، یقین خود کو بھی ہے، مگر زمان امامت سے اقرار چاہتے ہیں۔ بابا الاسنا علی الحق، بابا ہم حق پہ ہیں نا؟ تو حسین نے کہا بیٹا ہاں ہم حق پہ ہیں، اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ جیسے ہی امام نے تصدیق کی، اکبر نے کہا بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے۔ جوانوں، اکبر یہ ہے، حق کی راہ میں جو موت سے خائف نہ ہو، معمولی لال تھا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر، ایک جوان بیٹے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، پروردگار والدین کے غم زدہ دلوں کو تسکین عطا فرمائے، اور یقیناً جوان بیٹے کا جانا کوئی معمولی مصیبت نہیں ہے۔ حسین کا لال علی اکبر اتنا حسین تھا کہ روایت کہتی ہے جب علی اکبر مدینے میں گھر سے باہر نکلنا چاہتے تھے تو حسین اپنے جوان کے چہرے پہ نقاب ڈال دیتے تھے، کہیں میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ ایسا شبیہ پیغمبر تھا علی اکبر، جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں رسول اللہ جیسا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں رسول کے جو اصحاب دور دراز کے شہروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے، جب انہیں رسول کا چہرہ دیکھنے کی تمنا ہوتی تھی، آرزو دل میں کروٹیں لیتی تھی، تو وہ لمبا سفر کر کے مدینے آتے تھے، حسین سے اجازت لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ کر رسول کی زیارت کرتے تھے۔ جس بیٹے کی محبت دوسروں کے دل میں اتنی ہو تو خود حسین کے دل میں اس بیٹے کی کیسی محبت ہوگی، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ واقعہ آپ نے سنا، ایک شخص آیا، یا ابا عبداللہ الحسین میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے اکبر جیسا ایک بیٹا دے دے۔ تو حسین نے کہا بہت بڑی دعا کرانا چاہتا ہے، مگر میں دعا تو کر دوں اس سے پہلے ایک جواب دے، ابھی ایسے بیٹے کا باپ نہیں ہے، دل میں تمنا ہے، جیسا بیٹا پانے کی تمنا دوسروں کے دل میں ہو، حسین تو ایسے بیٹے کے لال ہے نا۔ کہا مجھے ایک جواب دے، ابھی ایسے بیٹے کا باپ نہیں ہے، تصور کر اللہ تجھے اکبر جیسا اگر بیٹا دے دے تو کیا تجھ سے یہ برداشت ہو جائے گا کہ کبھی اس بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے؟ سر کو جھکایا، کچھ دیر سوچا،
پھر سر اٹھا کے کہتا ہے مولا اگر میرا اکبر جیسا بیٹا ہو تو میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جائے، مگر ایسے بیٹے کے پاؤں میں چبھے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ حسین نے کہا اگر برداشت نہیں ہوگا تو ایسے بیٹے کی تمنا بھی نہ کر، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اکبر دیا ہے، مگر کل کربلا میں ایک ایسا وقت آئے گا جب میرے اسی جوان بیٹے کے سینے میں برچھی کیا نہیں ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ جیسے بیٹے کی تمنا دوسروں کے دل میں ہو، جسے دیکھنے کی آرزو دوسروں کے دل میں ہو، حسین تو ایسے بیٹے کے باپ ہے نا۔ اس محبت کا اظہار تب ہوا جب اکبر گھوڑے پہ بیٹھا مقتل کی طرف چلا۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے علی اکبر کہ پیچھے کسی کے زمین پہ گرنے کی آواز آئی۔ گھوڑے سے بیٹھے بیٹھے جب پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ زمین کربلا پہ گرا۔ اکبر گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، ضعیف باپ کو سہارا دیا۔ جب بابا کھڑے ہو گئے تو اکبر سینے سے لگ گیا۔ کہا بابا آپ نے تو مجھے خیمے میں رخصت کر دیا تھا بابا، پھر پیچھے پیچھے کیوں چلے آئے؟ کہا اکبر اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے پتا ہوتا اکبر بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ سب عنایت فرمائے والدین کو، مگر کوئی جوان حسین کے جوان جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹا اگر تو صاحب اولاد ہوتا تو تجھے خبر ہوتی بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ اب مجھے پتا نہیں جو حسین اکبر کے جانے پر کلیجہ نہ تھام سکے ہو، اس نے جب جوان بیٹے کے کلیجے میں برچھی دیکھی ہوگی تو دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بس تاریخ اتنا جانتی ہے حسین کا حال یہ ہوا کہ جوان کا لاشا بھی نہ اٹھا سکے۔ آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اجرکم اللہ۔ بس ازادار و مجلس تمام ہے۔ جس کا جوان اکبر کربلا میں مارا گیا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بس 2 روایتیں ہیں، مختصر تمام ہے مجلس۔ روایتیں کہتی ہیں بوڑھے باپ کے دل میں جوان بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ روایتیں بتاتی ہے جب قافلہ کربلا سے چلا تو شہیدوں کے سر نو کے نیزہ پہ تھے، سیدانیاں ننگے سر پشت ناقہ پہ تھی۔ شیخ عباس قمی تحریر فرماتے ہیں کہ ہر مقام پر کلیجے کو تھام کے روایت سنیے، ابھی رونا چاہیں اب رو لیجئے، وگرنہ کبھی یاد کر کے روئیے گا۔ ہر منزل پر دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا کہ نوکے نیزہ سے حسین کا کٹا ہوا سر ہر مقام پر اس نیزے کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا جس پر علی اکبر کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ نوکے نیزہ سے حسین کا کٹا ہوا سر ہر منزل پر اسی نیزے کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا جس پر جوان اکبر کا سر تھا۔ شیخ فرماتے ہیں جب قافلہ رکتا تھا تو شمر نے کئی منزل پر یہ نظارہ دیکھا کہ سیدانیاں خاک پہ بیٹھ جاتی تھی، سروں کو دیوار یا کسی سہارے سے لگا کے کھڑا کر دیا جاتا تھا نیزوں کو، اور ظالم خیمے لگا کے سو جاتے تھے۔ شمر کہتا ہے میں نے کئی منزل پر یہ دیکھا کہ شام کے وقت حسین کے سر کے نیزے سے
علی اکبر کے سر کے نیزے کو کتنی بھی دور رکھوں، جب صبح ہوتی تھی تو حسین کے سر کا نیزہ اکبر کے سر کے ساتھ ملتا تھا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجلس تمام ہو گئی عزادارو۔ حسین کے سر کا نیزہ ہر صبح اکبر کے سر کے قریب ملتا تھا، رخساروں پہ رخسار۔ شمر ملعون نے ایک منزل پہ یہ قسم کھائی کہ آج کی رات اکبر کے سر کے قریب حسین کے سر کو آنے نہیں دوں گا۔ اس ظالم نے 2 آہنی صندوق منگائے۔ جب قافلہ رکا، ایک صندوق میں اکبر کا سر رکھا، قفل لگا دیا۔ دوسرے آہنی صندوق میں حسین کا سر رکھا، قفل لگا دیا۔ رات بیت گئی، مجلس تمام ہو رہی ہے عزادارو۔ رات بیت گئی، اب جو صبح آ کر شمر نے حسین کے سر کا صندوق کھولا تو کیا دیکھا؟ صندوق خالی ہے۔ اور اب جو اکبر کا صندوق کھولا تو کیا دیکھا؟ حسین کا سر علی اکبر کے سر کے ساتھ ہے، رخساروں پہ رخسار، لبوں پہ لب۔ اجرکم علی اللہ۔ جس حسین کا گلا کٹنے کے بعد بھی اپنے لال سے رشتہ محبت ایسا ہو، کوئی ذرا ام لیلا کے دل کی بھی خبر لے، اس ماں کے دل کی خبر جو ہر مقام پر اپنے لال کا سر نو کے نیزہ پہ دیکھ رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ کوئی ام لیلا کے دل کی خبر لے۔ قافلہ جب شام میں پہنچا، روایت کہتی ہے شام کی ایک ضعیف عورت نے جب اکبر کا سر دیکھا تو اس کی نظریں علی اکبر کے سر پہ ٹک کے رہ گئیں۔ آہستہ چلتے چلتے اس نیزے کے قریب آئی جس پر علی اکبر کا سر تھا۔ اکبر کا سر دیکھ کر ایک جملہ کہا شام کی اس عورت نے، ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، میرے دل میں یہ تمنا ہے کہ جب تیرا گلا کاٹا گیا ہو تو تیری ماں اس دنیا میں زندہ نہ ہو۔ ام لیلا پشت ناقہ پہ تھی، تڑپ کے آواز دی، بی بی ایسا نہ کہ قیامت تو یہی ہے، یہ ماں زندہ ہے۔ میرے للن کا سار نو کے نیزہ پہ دیار بدیار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما، بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما۔ پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما۔ بار الہ تو یہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ مقامات مقدسات ابات عالیات بالخصوص کربلا معلی، نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما۔ وہاں حفاظت پہ معمور نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ۔ رب کریم جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے اس کے درجات کو عالی و متعالی فرما، انہیں شفاعت اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا نصیب فرما۔ رب کریم غم زدہ والدین کو صبر و قرار عطا فرما۔ رب کریم منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش، ایک سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم عظیم عباس ابن نسیم حیدر کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب فرما۔